إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ فرعون اور آل فرعون جو معاملہ کر رہے تھے وہ بڑا سخت اور آزمائش والا تھا۔ یہ حقیقتاً ان آیات کے ذریعے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ یہ معاملات ہوئے۔ تو اللہ مالک نے فرعون کی قوم سے ہی ایک بندے کو اٹھایا، وقال رجل مؤمن من آل فرعون، ایک شخص جو فرعون کے بعض کہتے ہیں فرعون کے خاندان سے تھا یا فرعون کی قوم میں سے تھا، جو بھی بہرحال ہے اس کی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی قریبی بندہ تھا۔ بظاہر اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن اسلام کے متعلق جو اس وقت تھا، جو دین تھا، اس کے متعلق اس نے پوری معلومات حاصل کی تھی۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ جو بھی نو مسلم اسلام میں داخل ہوتا ہے اسے بڑا تجسس ہوتا ہے کہ میں اس دین کو سمجھوں۔ ہم چونکہ موروثی مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ شوق نہیں ہے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کو تھوڑا بہت پتہ ہو تو وہ سمجھتا ہے علم کل میرے پاس ہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کہتے ہیں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے علماء جو واقعتاً اپنی ذات کے اندر علم کا سمندر تھے، ان کے اندر بھی یہ عاجزی تھی کہ جس چیز کا نہ پتہ ہوتا وہ نہیں بولتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس، امام مالک مدینہ منورہ میں تھے، ان کے پاس مصر سے ایک بندہ آیا، اس نے آگے کہا جی میں کچھ مسائل پوچھنے آیا ہوں بڑا لمبا سفر کر کے۔ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی، کہنے لگا یہ معاملہ کیسا ہے، امام صاحب نے بتا دیا یہ کیا ہے، اور کچھ باتیں ایسی تھی جن کے متعلق امام رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا مجھے نہیں پتا۔ اس نے کہا اتنے بڑے عالم دین اور آپ کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے۔ کہنے لگے جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو مالک بن انس کو اس بات کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، اس کا بھی نہیں پتا، تاکہ لوگ میری جہالت سے بچ جائیں۔ یعنی بڑے لوگوں کی کیفیت یہ ہے، ہمیں کسی بات کا علم ہو یا نہ ہو ہم نے بات بتانی ضرور ہے۔ تو
تو یہ یہاں جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ آل فرعون میں سے بظاہر اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، لیکن اسلامی تاریخ کے متعلق اس نے مطالعہ کیا ہوا تھا کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، کون کون سے نبی آئے. جس طرح دیکھیں نا، انہوں نے پہلی آیت میں نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، ان کی قوم کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا، اور لوگوں کو اس بات سے ڈرایا، فرعون کو اس بات سے ڈرایا، کہا یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے، ما لکم من اللہ من عاصم، پھر اللہ کے عذابوں سے تمہیں کوئی نہیں اللہ کے علاوہ بچا سکتا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ حَادٍ، اور جو شخص حق کو سن کے قبول نہیں کرتا پھر اللہ اسے گمراہی کے رستے پہ چلا دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو شخص اپنی زندگی میں وتیرہ بنا لیتا ہے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنی ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمانداروں کا راستہ نہیں اپنانا بلکہ دوسرے لوگوں کے پیچھے چلنا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، پھر اللہ اسی راستے پہ اسے چلا دیتا ہے، اسی راستے پہ اسے مطمئن کر دیتا ہے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی برا ہے. اور یہاں وہ رجل مومن، وہ ایماندار آدمی اپنی قوم اور فرعون کو سمجھا رہا ہے یوم تولون مدبرین، اس دن کیا کرو گے جب تم منہ اٹھا کے بھاگو گے. پھر ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کی ذات کے علاوہ اللہ کے عذابوں سے پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا. اور ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اس دن نہ کسی کا کوئی دوست ہوگا نہ مددگار ہوگا. کہا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے. پھر انہوں نے کہا وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُف، کیا تمہارے آبا کے پاس یوسف علیہ السلام نہیں آئے تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، بالبینات، بہت سی وہ بھی نشانیاں اور دلائل لے کے آئے. فما زلتم فی شک، ان کی نبوت کے معاملے میں تم شک میں ہی رہے. مما جاءکم بہ، جب وہ ساری باتیں لے کے آئے. ائمہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے حکومت اور بادشاہت دے دی تھی، اب ایک فقیر آدمی جسے ضرورت ہے اپنے حاکم کی، وہ ہر بات تو مانے گا لیکن شک میں مبتلا ہوگا. یوسف علیہ السلام کا مقابلہ تو کوئی نہیں کر سکا تھا، کیونکہ اللہ نے نبوت آپ کو اس وقت دی تھی جب جیل سے باہر آئے تھے. جب اللہ نے آپ کو حکومت دے دی اسی وقت نبوت دی تھی. تو جب ایک حکمران نبی ہو تو اس کی مخالفت تو اس وقت نہیں ہو سکتی، تو اسے بحیثیت سربراہ جو ہے وہ مانتے تو تھے کہ یہ ہمارے حاکم ہیں اور ان کی اچھائی کے بھی معترف تھے، لیکن ان کی نبوت کے معاملے میں شک میں مبتلا تھے. یہ نبی نہیں جی، ویسے ہی اپنے پاس، لیکن ظاہراً نہیں، چھپے چھپے یہ باتیں کرتے تھے. اور یہ انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں شک میں مبتلا ہو جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم شک میں مبتلا تھی. حتی اذا حلت، جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے اور بادشاہت بگڑ گئی، ایسے لوگوں کے ہاتھ میں زمام حکومت آ گئی جو بے وقوف تھے، جاہل تھے، انہوں نے سارا نظام حکومت برباد کر دیا. پھر احساس ہوا کہ یوسف تو بڑے دانا تھے. حتی اذا حلق،
جب وہ فوت ہو گئے قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، پھر اتنا مبالغہ یوسف علیہ السلام کے متعلق کیا، کہا دنیا میں ایسا ہی آدمی دوبارہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے یہی رسول تھے، اس کے بعد رسول کوئی نہیں ہونا۔ اور بہت سے رسولوں کا صرف اس لیے انکار کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کے بعد رسول نہیں آ سکتا جی کوئی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، اللہ اسی طرح گمراہ کرتا ہے ہر مسرف، حد سے بڑھنے والا، حد سے بڑھنے والا، مرتاب جو انسان تکبر اور عناد سے حد سے بڑھ جاتا ہے، چاہے وہ کسی کی محبت میں غلط کرتے ہوئے بڑھے اور یا کسی کی مخالفت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اپنی زندگی کے آخری ایام میں آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی کہ لوگوں جس طرح مجھ سے پہلے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں غلط کیا، میری ذات میں غلط نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ لیکن اس امت نے بھی کم نہیں کیا، رسول اللہ کی وصیت پہ کوئی عمل نہیں، آپ کی بات پہ کان ہی نہیں دھرا، آپ کی ذات کے معاملے میں بھی ایسا غلط کرتے ہیں، العیاذ باللہ۔ کبھی تو اللہ کے نبی کو عرش پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی اللہ کو مجبور و بے بس کر کے دکھا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ کے برابر بڑھا۔ قل هو اللہ احد، کون نہیں جانتا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ نے کہا اللہ کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر مخلوق میں سے عرش کے اوپر اللہ کے برابر کون جا سکتا ہے؟ تو یہاں فرمایا الذین یجادلون فی آیات اللہ، جو لوگ جگڑتے ہیں اللہ کی آیات پہ بغیر سلطان اتاہم، ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہوتی، بس ہر بات پہ ٹانگ اڑانی مقصد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو ایسا کرتا ہے کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات ہے کہ انسان اللہ کی آیات کی غلط تعبیر کرے، اللہ کی آیات کے معاملے میں جھگڑے، اللہ کی آیات کا انکار کرے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضگی کی بات ہے۔ وعند الذین آمنوا، اور ایمانداروں کو بھی اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے۔ کوئی شخص کسی کے سامنے قرآن کی آیات پڑھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا نہیں، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسے الفاظ کانوں سے سنے ہیں کہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے تو وہ کہتا ہے اگر قرآن میں یہ آتا ہے ایسے قرآن کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے، ان کے مسلک کے خلاف بات ہوتی ہے، اس لیے وہ اتنے بڑی بات کر دیتے ہیں کہ ہم اگر قرآن میں یہ ہے تو ہم نہیں مانتے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کذالک یطبع اللہ، اللہ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں فی کل قلب، ہر اس شخص کے دل میں متکبر جبار، جو متکبر اور بہت اپنے آپ کو زبردست سمجھتا ہے، اللہ پھر ایسے انسان کی دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، باوجود کوشش کے وہ سمجھ نہیں پاتا۔ اگر انہیں ہر بات دنیا کی سمجھ آتی ہے، نہیں آتی تو حق بات کی سمجھ نہیں آتی۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہماری بعض کرتوتوں کی وجہ سے اللہ ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگا دے۔ یاد رکھیں انسان سے خطا ہو جانی بڑی بات نہیں ہے، لیکن جب انسان مسلسل حق بات کو سننے کے باوجود قبول نہیں کرتا، پھر اللہ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے۔
اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم فرمائے، ہم کو راہ ہدایت پہ چلائے۔ اللہ ہی ہدایت عطا فرمائے تو انسان کو ملتی ہے، اللہ ہمیں گمراہی کے رستوں سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی۔